بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ سخی کوئی ملا؟ تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ بہت سے مواقع پر مجھ سے زیادہ سخی لوگ مجھ سے ملے۔ ان میں سے ایک موقع ملاحظہ کیجئے۔ حاتم طائی کیا کہتے ہیں؟ سخاوت میں بڑا کون؟ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا، حل غلبک احد فی الکرم، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص جود و سخا میں آپ پر سبقت لے گیا ہو؟ حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے قبیلہ طے کے ایک یتیم کے گھر ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمانی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے مغز کا وہ حصہ بہت لذیذ لگا اور میں نے کھانے کے ساتھ ہی کہا، طیب واللہ، واللہ یہ کس قدر لذیذ ہے۔ یتیم لڑکے نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریاں ذبح کر دیں۔ جب میں واپسی کے لیے اس کے گھر نکلا تو میری نگاہ گھر کے ارد گرد پھیلے خون پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بکریوں کو ان کی رسیوں سمیت ہی ذبح کر ڈالا ہے۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا، لم فعلت ذالک، تم نے ان ساری بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا، یا سبحان اللہ، تستطیب شیئا املک فابخل علیک بان ذالک لبست علی الارض قبیح۔ سبحان اللہ، آپ جیسے میرے مہمان کو کوئی ایسی چیز اچھی لگے تو میرے قبضے میں ہو اور میں بخل سے کام لے کر آپ سے روک رکھوں تو یہ عربوں کی شان میں گستاخی اور عیب ہوگا۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا، فما الذی عوضتہ، پھر آپ نے بطور عوض اس یتیم لڑکے کو کیا دیا؟ حاتم طائی نے کہا، میں نے اس یتیم کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دیں۔ یہ سن کر لوگوں نے حاتم طائی سے کہا، انت اذا اکرم منہ، پھر تو آپ نے اس سے زیادہ سخی ہوئے۔ حاتم طائی نے ان کے جواب میں کہا، بل هو اکرم، لا انہ جاد بکل ما یملک وانما جدت بقلیل من کثیر، نہیں بلکہ وہ یتیم مجھ سے زیادہ سخی تھا کیونکہ اس نے اپنی ملکیت میں موجود سب کچھ سخاوت کر دی، جبکہ میں نے اپنی ملکیت کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا۔ حاتم طائی کا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد بن حشر الطائی القحطانی تھا۔ یہ نجد کا رہنے والا تھا، نہایت بہادر اور دلیر تھا۔ جود و سخا میں اس کی مثال نایاب تھی۔ اس کی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 8ویں سال ہوئی۔